یوم امن اور لہو رنگ کشمیر۔ سورج غروب ہوتے ہی ہر سو تاریکی چھا گئی۔ بجلی کئی روز سے منقطع تھی، راشن ختم ہونے کو تھا، لیکن کسی کو گھر سے باہر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ غاصب بھارتی فوج نے پوری وادی میں کرفیو نافذ کر رکھا تھا۔ بوڑھا ہو، بچہ ہو یا کوئی مریض، مقبوضہ کشمیر میں کسی مظلوم کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ مقبوضہ کشمیر جو گزشتہ 78 برس سے بھارتی جبر کے بوجھ تلے آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، آج جب پوری دنیا یوم امن منا رہی ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے۔ مائیں اپنے شہید بیٹوں کی تصاویر سینے سے لگائے سراپا احتجاج ہے۔ عورتیں اپنے گمشدہ شوہروں کو ڈھونڈتی ہیں، بچے اپنے باپ کے منتظر ہیں۔ بھلا ایسے میں پیس ڈے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اور ویسے آخر یہ انٹرنیشنل پیس ڈے ہے کیا؟ یہ ہر سال 21 ستمبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منایا جانے والا ایک عالمی دن ہے، ایک ایسا دن جو جنگ اور تشدد کے خاتمے اور فروغ امن کے لیے وقف ہے۔ سال 1981 میں پہلی بار اس دن کا اعلان کیا گیا اور ستمبر 1982 میں اسے پہلی بار منایا گیا۔ اس دن کا آغاز نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں نصب پیس بیل بجا کر کیا جاتا ہے۔ یہ گھنٹی ان سکوں سے ڈھالی گئی ہے جو دنیا کے مختلف بر اعظموں کے عوام نے عطیہ کیے تھے۔ آج بھی 21 ستمبر ہے، آج بھی پیس بیل بجائی گئی، مگر بدقسمتی سے اس کی گونج مقبوضہ کشمیر تک نہیں پہنچ سکی۔ کشمیر میں جاری ظلم و جبر کی داستان طویل ہے۔ اس کا آغاز 1947 سے کئی برس پہلے ہو گیا تھا۔ ناانصافیوں کے خلاف کشمیری جدوجہد کا پہلا باب 13 جولائی 1931 کو لکھا گیا، جب ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس روز مہاراجہ کشمیر کے سپاہیوں نے اذان کی ادائیگی کے دوران سری نگر جیل کے باہر احتجاج کرتے 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ پیس بیل کی آواز کو تو وادی کشمیر میں داخلے کی اجازت نہیں، لیکن اس اذان کی گونج آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں موجزن ہے۔ یہی جذبہ اس تحریک آزادی کا ایندھن بنا جس کی بنیاد 1947 کے غیر منصفانہ فیصلوں پر رکھی گئی، فیصلے جن کی وجہ سے بھارت کو کشمیر ہتھیانے کا موقع مل گیا۔ اگست 1947 میں سلطنت برطانیہ نے آزاد ریاستوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے عوام کی منشا کے مطابق پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو پاکستان سے الحاق چاہتے تھے، مگر کشمیر کے راجا ہری سنگھ نے اس فیصلے میں پس و پیش سے کام لیا۔ ان تاخیری حربوں کے باعث کشمیر میں آزادی کا مطالبہ شدت اختیار کرنے لگا۔ حالات معمول پر لانے کے بہانے اکتوبر 1947 میں حاکم کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس وقت عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ حالات معمول پر آتے ہی کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے گی، مگر یہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوا۔ اکتوبر 1947 میں بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دی۔ اس جارحانہ اقدام کے نتیجے میں پاک بھارت سرحدی تنازع چھڑ گیا۔ حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر 1 جنوری 1948 کو بھارت مسئلہ کشمیر کو لے کر اقوام متحدہ چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے رائے شماری کے وعدے پر جنگ بندی تو کرا دی، مگر بھارت اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جب کشمیری عوام کی جانب سے رائے شماری کا مطالبہ بڑھنے لگا تو مجبوراً بھارت نے جنوری 1950 میں آئین میں آرٹیکل 370 شامل کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کو چند معاملات میں خصوصی اور خود مختار حیثیت دینے کا اعلان کر دیا۔ مگر کسے خبر تھی کہ نصف صدی بعد بھارت کا اقتدار ایسی انتہا پسند قوتوں کے ہاتھ آ جائے گا جو اپنے ہی آئین کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ مارچ 1951 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے پر زور دیا گیا، مگر ان قراردادوں پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ جیسے تیسے کشمیر میں انتخابی عمل شروع ہوا، مگر شیخ عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس انتخابات میں کامیابی کے باوجود کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکی۔ پاکستان نے ان مشکل حالات میں کشمیر کے عوام کی اخلاقی حمایت جاری رکھی اور ہر محاذ پر آواز بلند کی۔ بھارت نے گٹھ جوڑ کر کے فروری 1954 میں کشمیر کی اسمبلی سے الحاق کی قرارداد پاس کرا لی۔ ان اقدامات کا کشمیری عوام کی جانب سے شدید رد عمل آیا۔
जबर की सियाह रात तवील होती गई। दिसंबर 1963 में हजरत बल की दरगाह से मुए मुबारक की चोरी ने सूरत हाल मजीद गंभीर कर दी। वादी कश्मीर अंगार वादी में तब्दील हो गई। बढ़ते दबाव से राह फरार इख्तियार करने के लिए भारत ने 1965 में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज ने इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पसपा हुआ और उसे ताशकंद में मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा। वक्त गुजरता रहा मगर कश्मीरियों की किस्मत नहीं जागी। कभी मुंतखब वजीर आला को हटा दिया गया, कभी कर्फ्यू नाफिज किया गया, कभी चौकियां कायम हुई, लोग कत्ल किए गए, औरतों के साथ ज्यादतियां हुई। इससे जी नहीं भरा तो 1986 में मुसलमानों पर सरकारी नौकरियों की गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई। 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जैसी मकबूल जमात को धांधली से हरा दिया गया, जिसके नतीजे में मुजाहिरे फूट पड़े। 1989 में भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों की मुसल्लह जिद्दोजहद का बाकायदा आगाज हुआ। हाकिम वक्त के जुल्म का जवाब हड़तालों और इलेक्शन के बायकॉट की सूरत दिया जाने लगा। 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर के पुल गांव गदल पर गासिब भारतीय फोर्सेस ने निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी, जिससे औरतें और बच्चों समेत 100 अफराद जान से गए। 1 मार्च 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने लाखों कश्मीरियों ने अपने हक़ खुद इरादियत के लिए तारीखी मार्च किया। भारतीय कब्जे और बर्बरियत के खिलाफ 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में आया, जिसने हक़ खुद इख्तियारी का मुतालबा कर दिया। फरवरी 1999 में एक उम्मीद जागी जब अटल बिहारी वाजपेयी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद लाहौर एलामिये में कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा किया गया, मगर चंद माह बाद ही कारगिल की जंग छिड़ गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर इकट्ठे हुए और मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदा जमातों ने सियासी अमल को एक मौका देने का फैसला किया। आगरा समिट, मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस, खैर सगाली के पैगामात, इन सब के बावजूद मसला कश्मीर से मुतल्लिक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। कश्मीर में नौजवानों की शहादतों, मजलूमों के कत्लेआम और कर्फ्यू का सिलसिला जारी रहा। आजाद ज़राए अबलाग इज्तमाई खबरों और मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की निशानदही करते रहे, लेकिन आलमी क़ुव्वतों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद हालात मजीद बिगड़ गए। मोदी सरकार ने जोड़ तोड़ करके मार्च 2015 में कश्मीर की सियासी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद को वजीर आला बनाया गया, फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा। मुजाहिदीन आज़ादी के हाथों अपनी सुबकी का बदला लेने के लिए भारत ने हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को बढ़ावा दिया, मगर हर बार मुंह की खाई। जब भारत की हर कोशिश नाकाम गई तो पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आइन से आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा कर दिया और यूं अवाम की उमंगों को कुचलते हुए जोर जबरदस्ती से कश्मीर को भारत में जम कर दिया गया। आज यौम अमन के मौके पर लहू से रिश्ता कश्मीर आलमी दुनिया से ये सवाल करता है कि उसे अमन कब नसीब होगा।